بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ، میرے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ پاک، مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ آمین۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ آمین۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین۔ اے میرے معبود، کرم کر، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ، کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ آمین۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، کہ تو ہی ہر شے کا صاحب اختیار ہے۔ اے وہ پروردگار جس کا نام دوا، جس کی یاد شفا اور جس کی اطاعت مالداری ہے، اس بندے پر رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید اور اس کا اسلحہ فقط گریہ ہے۔ الہی آمین۔ اے ہمارے مہربان رب، اندھیری رات جب قبر میں ہوگی اس کو اجالے میں بدل دینا۔ اے اللہ پاک، تو ہر چیز کا مالک ہے، مولا رحم فرمانا، قبر کو درود کی کلمہ پاک کی روشنی سے منور کرنا، دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا اور شفاعت عطا فرمانا۔ ہم گناہ گاروں کے گناہ تو بہت ہیں مولا، پر تیری شان تو بہت بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت فرمانا۔ اے رحیم و کریم، اے اللہ، جہنم سے بچانا۔ آمین۔
یا رب العالمین۔ یا اللہ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں ظہور ہے، یہ وجہ ہے مالک دو جہاں میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے، آمین۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے کہ میں تیرے گھر آ کر طواف کروں، نماز پڑھوں، ہجر اسود کو پہنچا دوں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعا کروں، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، اے عرش معلی کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا اور آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، رزق بسی عطا کر دے اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔